صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 38 ہجری بروز جمعرات مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ پوتے کی ولادت کی خبر دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دی گئی تو امیر المؤمنین گھر تشریف لائے، بچے کو گود میں لیا، اس کے ہونٹوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اپنی زبان مبارک پھیری تاکہ ہمیشہ یہ بچہ حق بولے، حق سنے اور حق دیکھے۔ امام زین العابدین وجیح اور عظیم شخصیت ہونے کے باوجود ایک عام سے عام بلکہ کالے غلام کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ آپ مجسمہ تواضع تھے، سختی سے کوسوں دور تھے، نہایت نرم مزاج تھے، انسان تو درکنار جانوروں تک کو نہ مارتے تھے۔ آپ کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ اس اہم فریضے کو چھوڑنے والے کے لیے فرماتے کہ اس شخص نے تو گویا قرآن مجید کو ہی اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ آپ نے مسجد نبوی میں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تدریس شروع فرما دی، چنانچہ امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے آپ سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ امام ظاہری کا بیان ہے کہ میں نے کوئی قریشی علی بن حسین سے افضل نہیں دیکھا۔ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، اسی طرح جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ابھی کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں اور ابھی کس سے مناجات کا وقت آ گیا ہے؟ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ مدینہ کے تقریباً 300 گھرانوں کو رات کے وقت چھپ کر راشن تقسیم کیا کرتے تھے اور اپنا نام بھی نہ بتاتے تھے۔ آپ کا ایک دور کا رشتہ دار جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا، آپ اس کو بھی راشن پہنچاتے تھے۔ وہ ہر بار کہتا، امام زین العابدین کو اللہ نے اتنا دیا ہے مگر انہیں ہم یاد ہی نہیں، اور ایک آپ ہیں کہ اپنا تعارف بھی نہیں کراتے۔ جب امام زین العابدین کی شہادت ہو گئی تو اس وقت وہ شخص بھی آیا اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر انتہائی شرمندہ ہوا۔ حضرت امام زین العابدین نہایت خوبصورت اور وجیح تھے۔ لوگوں کے بیچ آپ کا حسن و جمال بالکل نمایاں تھا۔ سر پر زلفیں تھی جو کندھوں تک لٹکی رہتی تھیں اور مانگ نکلی ہوتی تھی۔ آپ سفید عمامہ باندھتے تھے، سفید ٹوپی استعمال فرماتے، سردیوں میں 50 دینار کی اونی چادر پہنتے تھے۔ جب گرمیاں آتی تو وہ چادر کسی غریب کو دے دیتے یا پھر اس چادر کو بیچ کر اس کی قیمت اسے دے دیتے۔ گرمیوں میں خاص نوع کے سرخ مصری کپڑے پہنتے تھے۔ آپ یہ تلاوت فرماتے، کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ امام زین العابدین کا مدینہ طیبہ میں کھجوروں کا ایک باغ تھا جس میں 500 کھجوروں کے درخت تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ پہلے کھجور کے درخت تلے مصلی بچھا لیتے اور ہر 2 رکعت کے بعد اگلے درخت تلے 2 نفل کی نیت باندھ لیتے تھے۔ صبح فجر کی اذان ہوتی تو 1000 رکعت مکمل ہو چکے ہوتے۔ ایک رات نوافل ادا کر رہے تھے کہ زمین پھٹی اور ایک سانپ جس کے 12 منہ اور 12 آنکھیں تھیں منہ سے آگ اگلتا ہوا نکلا۔ امام ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئے، عبادت میں مصروف رہے۔ کیسے خوفزدہ ہوتے؟ ان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم کر اور ان کی جوتیاں سیدھی کر کے جو ولی بنتے ہیں وہ نہیں ڈرتے، یہ تو پھر آل رسول تھے۔ سانپ نے آگے بڑھ کر امام کے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں ڈال لیا۔ امام نے اطمینان کے ساتھ نماز مکمل کی تو وہ چیخ مار کر اڑا اور بولا، میں ابلیس ہوں، میں نے اس وار سے بڑے بڑوں کی عبادت غارت کی ہے، مگر آپ تو زین العابدین ہیں، یعنی عابدوں کی زینت۔ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اسی سال ولی عہد ہشام بن عبد الملک بھی شام کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ولی عہد تھا، ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا۔
حشام طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہجوم اتنا تھا کہ انتہائی کوشش کے باوجود نہ پہنچ سکا۔ مجبور ہو کر بوسہ دیے بغیر پیچھے ہٹایا۔ اسی دوران امام زین العابدین آئے اور طواف مکمل کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف بڑھے۔ انہیں دیکھ کر ان کے احترام میں لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ہجوم بالکل چھٹ گیا اور آپ نے آسانی کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ایک شامی آدمی نے حشام سے پوچھا، یہ کون شخص ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت اور عزت ہے؟ حشام آپ کو جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نہیں پہچانتا۔ مشہور شاعر فرزدق بھی وہاں موجود تھا۔ حشام کی جان بوجھ کر اختیار کی گئی لا علمی کو دیکھ کر اہل بیت سے اس کی محبت جوش میں آ گئی۔ اس نے کہا، میں ان کو جانتا ہوں۔ شامی آدمی نے پوچھا، کون ہے یہ؟ فرزدق نے اسی وقت اہل بیت کی اس بزرگ ہستی کی شان میں عشق و محبت سے لبریز اشعار کا ایک قصیدہ کہہ دیا، جس کے چند اشعار یہ ہیں: یعنی یہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین کی اولاد ہیں، یہ متقی، پاک، صاف اور سردار ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے قدم کو سارا مکہ جانتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو بیت اللہ جانتا ہے، یہ وہ ہے کہ جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اس کے قریب جائے تو اس کے ہاتھوں کو پہچان کر حجر اسود کا کونا اس کے ہاتھوں کو پکڑ لے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی لا نہیں کہا سوائے کلمہ طیبہ کے۔ جب کہیں اہل تقویٰ کا شمار ہونے لگے تو یہی لوگ اس میں مقتدا ہوں گے، اور جب پوچھا جائے کہ دنیا کی بہترین ہستیاں کون ہیں تو انہی لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھیں گی۔ اور حشام، تو اگر اس کو نہیں جانتا تو سن، یہ فاطمہ کی اولاد ہے اور اسی کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو عیب نہیں لگاتا۔ جس کو پہچاننے سے تو نے انکار کر دیا، اس کو عرب و عجم جانتا ہے۔ اس کے اخلاق پر کرم کی انتہا ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے۔